الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے مسلسل ہم آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہمارے اور اہل حدیث حضرات کے پاس اختلافی مسائل ہیں، اور یہ بھی بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے کہ ہمارا اس بحث میں ہم نے جو رد کیا ہے، جو جواب دیا ہے، وہ کسی امام کا رد نہیں ہے بلکہ اہل حدیث حضرات کا رد ہے. تو آج جس مسئلے پر میں بات کر رہا ہوں وہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کو زور سے پڑھنے کا مسئلہ ہے. آپ حضرات اگرچہ کہ بہت زیادہ نہیں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نماز جنازہ میں کسی مقام پر جو ہے نا بعض مقامات پر سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا جا رہا ہے اور ضم سورہ کو بھی زور سے پڑھا جو ہے نا جا رہا ہے. تو نماز جنازہ میں پہلے تو سورہ فاتحہ یا ضم سورہ پڑھنا پھر زور سے پڑھنا، یہ کہاں تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح ہے؟ جو ہے اہل حدیث حضرات کے پاس نماز جنازہ میں وہ لوگ سورہ فاتحہ زور سے پڑھتے ہیں اور ضم سورہ بھی زور سے پڑھتے ہیں. تو نماز جنازہ کو سب سے پہلے کہتے ہیں صلاۃ الجنازہ. صلاۃ کا لفظ عربی میں جو ہے دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک نماز کے لیے، دوسرا دعا کے لیے. جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اپنی صلات کو نہ زور سے پڑھو نہ آہستہ پڑھو، یعنی اپنی پوری نمازیں نہ زور سے پڑھو نہ آہستہ پڑھو، بلکہ بعض نمازیں زور سے پڑھو، بعض نمازیں آہستہ پڑھو. جیسے فجر، مغرب، عشاء میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر میں دھانا آہستہ پڑھتے ہیں. تو یہاں صلات کے معنی جہاں نماز کے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں اس کی تفسیر میں صلات کے معنی دعا کے بھی بتائے ہیں. صلات کے معنی کیا ہے؟ دعا کے بتائے ہیں. تو لہٰذا صلات کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، نماز کے بھی آتے ہیں، دعا کے بھی آتے ہیں. نماز کے صلات کے معنی نماز کے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے، سب صلات کے معنی نماز بولتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم آپ بھی سنتے رہیں. تو لہذا یہ صلات کے معنی یہ نماز کے بھی آتے ہیں. صلات کے معنی زیادہ تفصیل میں نہ جا رہا ہوں، مختصر بات بتا رہا ہوں. صلات کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں. تو قرآن کریم کی اس آیت میں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ میں جہاں صلات کے معنی نماز کے ہیں، وہی امام بخاری کی تفسیر کے مطابق صلات کے معنی دعا کے بھی ہیں. اور دعا کا حکم کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ دعا کو اپنے رب کو جو ہے نا آہستہ سے اور پوشیدگی کے ساتھ پست آواز میں، آہستہ آواز میں جو ہے نا گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. تو لہذا دعا کو آہستہ کرنا ہے، دعا کو آہستہ کرنا یہ ہوئی. تو صلاۃ الجنازہ میں اصل سب میں پہلا جو ہے نا وجہ، یہ اختلاف کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ الجنازہ یعنی جنازے کی وہ حضرات جو اس میں سورہ فاتحہ یا ضم سورہ زور سے پڑھتے ہیں، وہ اس کو صلاۃ الجنازے کے معنی لیتے ہیں جنازے کی نماز، جنازے کی
جو ہے نا نماز، اس کو نماز کے معنی میں لیتے ہیں، نماز کے معنی میں، تو جنازے کی نماز. اب آپ بول رہے ہیں ہم لوگ بھی جنازے کی نماز ہی بولتے ہیں نا، تو پھر وہی سمجھاتا چلو گا. تو جو حضرات جو ہے نا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھتے ہیں، وہ نماز صلاۃ الجنازہ، جنازے کی جو نماز ہے اس کو نماز کا درجہ دیتے ہیں. وہ نماز کا جو ہے اس کو ہم وہ جو کیا ہے اس کو درجہ دیتے ہیں. اور نماز کے اور قرآن کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے، نماز نہیں، کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو لہذا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو نماز جنازہ بھی نماز ہے، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. نماز جنازہ بھی نماز ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو وہ نماز جنازہ کو نماز کا درجہ دیتے ہیں. اور ایک ان کا جو ہے نا یہ استدلال یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے تو ذہن میں رکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے پہلا ان کی جواز کیا ہے کہ وہ نماز جنازہ کو نماز کا درجہ دیتی ہے. تو نماز میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو لہذا نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. زور سے کی بات نہیں کرو، پڑھنے کی بات کرو، صرف پڑھنے کی بات کرو. ابھی زور سے کی الگ بات ہے. تو جیسے نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، جیسے دیگر نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، خواہ نماز فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، ہر ایک میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو نماز جنازہ بھی نماز ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. نماز ایک تو یہ ہے، ان نماز مانتے ہیں. کیوں نماز کیسے مانتے؟ نماز جنازہ کو نماز کیوں مانتے ہیں وہ لوگ؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نمازوں میں کیا ہے، دیگر نمازیں جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو نمازوں میں یہ چیزیں ضروری ہے دیگر نمازوں میں. تو لہذا وہ تمام چیزیں نماز جنازہ میں بھی کیا ہے جو ہے نا ضروری ہے. اب رہا وقت، دیگر نمازوں میں وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن نماز جنازہ میں وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے نفل نماز کے لیے وقت متعین نہیں، کسی بھی وقت آپ نفل نماز پڑھ سکتے، مگر وہ نماز ہے. تو دیکھو یہ نماز میں جیسے چیزیں ضروری ہیں کہ نہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ تمام چیزیں نماز جنازہ میں بھی کیا کرتی ہیں، پائی جاتی ہیں. تو لہذا یہ نماز ہے، یہ کیا ہے، نماز ہے. تو لہذا جب یہ نماز ہے، نماز کے جو شرائط ہے، کنڈیشنز ہے جو عام نمازوں میں پائے جاتے ہیں وہ نماز جنازہ میں بھی پائے جاتے ہیں. تو لہذا یہ بھی نماز جنازہ ہے. جب نماز ہے تو پھر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، مست اور ضروری ہے. تو لہذا نماز جنازہ میں بھی کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. یہ ان حضرات اہل حدیث حضرات کی دلیل بتا رہا ہوں. اور دوسرا، نماز جنازہ میں زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صلی جو ہے نا الجنازۃ وقرأ الفاتحۃ وجہر بہا بول کے الفاظ آئے ہیں، او کما رویہ، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا عنہما نے نماز جنازہ پڑھی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا. بعض روایتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھی اور اس کو زور سے پڑھا، یہ کہتے ہیں. تو لہذا اس حدیث سے دیکھو پہلے تو نماز ہے، بلکہ پہلے نماز ہے، نماز جنازہ نماز ہے، کیونکہ عام نمازوں میں جو شرائط ہے اس میں بھی شرائط ہے. جب نماز ڈکلیئر ہو گیا تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے. تو لہذا ٹھیک ہے، یہ بھی ڈکلیئر ہو گیا. پھر تیسرا کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زور سے سورہ فاتحہ پڑھا تھا اور ضم سورہ پڑھا تھا. تو لہذا نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ اور ضم سورہ زور سے پڑھنا ضروری ہے. یہ ان حضرات کے دلائل ہیں. اب ہم آئیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. پہلی بات انہوں نے جو کہی ہے، نماز کے جو شرائط ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، فلاں یہ جو شرائط نماز میں پائے جاتے ہیں، لہذا یہ بھی نماز جنازہ ہے. تو وہ لوگ بول رہے ہیں ان شرائط کو لے کر، چونکہ نمازوں میں بھی، عام نمازوں میں بھی یہ شرائط پائے جاتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی یہ شرائط پائے جاتے ہیں. تو لہذا یہ اب یہ تو ان کے پاس تو نماز جنازہ نماز تھی. ہمارے پاس نماز جنازہ کیا ہے؟ ہمارے پاس نماز جنازہ اصل دعا ہے میت کے لیے. ہمارے پاس نماز جنازہ اصل کیا ہے؟ دعا ہے میت کے لیے. جب نماز جنازہ ہمارے پاس میت کے لیے دعا ہے تو پھر دعا میں دعا ہی ہوگی، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کی ضرورت نہیں ہے. اب جب آپ دعا کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا؟
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے پاس نماز جنازہ دعا ہے، اور نماز جنازہ میں وہی دعائیں ہی پڑھی جائیں گی جو احادیث میں کیا کی ہیں آئی ہیں، دعائیں پڑھی جائیں گی. سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا نہیں جائے گا. ہاں اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو وہ اگر کبھی کبھار پڑھتا، عادت بنا رہا نہیں، کبھی کبھار پڑھ لیا دعا کی نیت سے تو کیا ہے معلوم ہے جائز ہے. مگر اگر قرآن قرات کی نیت سے پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو پھر وہ مکروہ ہے، تحریمی ہے. کبھی کبھار اگر ایسا کوئی پڑھ لے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی عادت کے طور پر وہ سورہ فاتحہ کو قرآن سمجھ کر، قرات سمجھ کر، جیسے نمازوں میں قرات سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، اگر ویسا پڑھتا ہے تو ہمارے نزدیک مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور ویسے شخص کو نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھانا مناسب نہیں ہے. دونوں کا موقف بھی بتا دیا. ان کے پاس نماز جنازہ نماز ہے، اور نماز کیوں بول رہے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ نماز کے شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر نماز ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ضم سورہ پڑھنا ضروری ہے، لہذا ضم سورہ اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. اور زور سے پڑھنا کیوں ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ پورے دلائل ان کے ہو گئے مختصر طور پر. ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے معلوم ہے؟ دعا ہے. نماز جنازہ دعا ہے، اور دعا ہے تو پھر دعا میں سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھا نہیں جاتا، بلکہ نماز جنازہ میں وہی پڑھا جائے گا جو دعائیں ہیں، دعائیں پڑھی جائیں گی، اور وہ دعائیں پڑھی جائیں گی جو احادیث میں منقول ہے. احادیث میں کیا ہے؟ اللہم اغفر، بالغ آدمی کے لیے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا ہے، وغیرہ وغیرہ جو آگے ہیں. اور بچے کے لیے اللہم اجعلہ فرۃ وجعلہ لنا اجرا وذخرا، بچی کے لیے اللہم اجعلھا لنا فرۃ وجعلھا لنا اجرا وذخرا. یہ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہی دعائیں پڑھی گی، کیونکہ نماز جنازہ نماز نہیں ہے، اصل میں دعا ہے، دعا میں دعائیں ہی پڑھی جائے گی. یہ ہمارا ہے. ہمارے دلائل کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف ان کے دلائل اور ہمارا موقف. ان کے پاس نماز ہے، ہمارے پاس دعا ہے. اب آئیے، وہ جس بنیاد پر نماز کہتے ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا جو ہے نا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ نماز جنازہ یہ ہے، یہ شرائط کی بنیاد پر وہ نماز جنازہ کو نماز کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں بھی یہ چیزیں ضروری ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی سجدے کی آیت آ گئی، تو سجدے کی آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ پر سجدہ کرنا واجب ہے. سجدہ تلاوت جس کے مسائل میں نے سابق میں بیان کیے ہیں، سجدہ تلاوت کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہے. بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ شرائط تو سجدہ تلاوت میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کو سجدہ کہتے ہیں، نماز نہیں کہتے. تو جن شرائط کی بنیاد پر آپ جنازے کو، نماز جنازہ کو نماز قرار دے رہی ہیں، وہی شرائط تو سجدہ تلاوت میں بھی پائے جاتے ہیں، سجدہ تلاوت میں بھی پائے جاتے ہیں. تو پھر سجدہ تلاوت کو بھی نماز کہنا چاہیے، سجدہ تلاوت کو بھی نماز کہنا چاہیے. لیکن کوئی بھی وہ بھی نہیں کہتے سجدہ تلاوت کو نماز نہیں کہتے، سجدہ تلاوت کو نماز. تو لہذا نماز کے شرائط کا پایا جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ چیز بھی کیا ہو معلوم ہے نماز ہو. نماز جنازہ میں دیگر نماز کے شرائط کا پایا جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بھی کیا ہے معلوم ہے علامت ہو. تو لہذا جب نماز جنازہ جو جس شرائط کی بنیاد پر آپ نے نماز جنازہ کو نماز جنازہ کہا ہے، تو وہ شرائط تو سجدہ تلاوت میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کو نماز نہیں کہتے. تو لہذا نماز جنازہ میں اگر پائے جاتے ہیں تو اس کو نماز نہیں کہیں گے، وہ دعا کی حیثیت ہے، دعا ہی رہے گی، دعا کی حیثیت ہے، دعا ہی جو ہے نا رہے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات، اب جب وہ نماز نہیں رہی، نماز جنازہ نماز نہیں رہی، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ضم سورہ پڑھنا اس کے اندر نہیں ہے. جب دعا ہے، نماز جنازہ دعا ہے، تو دعا میں دعا ہی کی جائے گی. سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے تو دعا کی حیثیت سے پڑھیں گے. نماز میں جیسے سورہ فاتحہ، ضم سورہ، قرآن قرات کی حیثیت سے پڑھتے ہیں ویسا نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھے تو بھی پڑھنا تو نہیں ہے، ہمارے پاس دعائیں ہیں اس کی علیحدہ. تو جب نماز نہیں ہے تو سورہ فاتحہ اور ضم سورہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ اور ضم سورہ جو پڑھا، نماز میں جو قرات ہوتی ہے اس حیثیت سے نہیں پڑھا، بلکہ دعا کی حیثیت سے پڑھے. دعا کی حیثیت سے پڑھے، نماز میں قرات کی حیثیت سے نہیں پڑھے. کیوں؟ یہ بات وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ وہ لوگ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کے پاس سورہ فاتحہ فرض ہے، ان کے پاس سورہ فاتحہ نماز میں فرض ہے. نماز جنازہ میں بھی فرض ہے، اور جو ہے نا دیگر نمازوں میں بھی کیا ہے سورہ فاتحہ ان کے پاس فرض ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں قرآن، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے جو الفاظ آگے بیان فرمائے وہ یہ قابل اعتبار ہے. دو طرح کے الفاظ ہیں، لیعلم انہا سنت، ایک بات
یا لیعلم الناس لتعلموا انہا سنت، یہ دو الفاظ ہیں۔ میں نے قرات زور سے نماز جنازہ میں قرات زور سے اس لیے پڑھی تاکہ جو ہے نا وہ تم لوگ جان لو کہ وہ قرات زور سے پڑھنا کیا ہے معلوم ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ میں زور سے پڑھنے کا مقصد میرا یہ ہے، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ میں نے زور سے جو پڑھا اس لیے پڑھا کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ جس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کر اہل حدیث حضرات نماز میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کو زور سے پڑھ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس سورہ فاتحہ فرض ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے معلوم سنت ہے۔ تو لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے جو نماز جنازہ میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ سنت کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، فرض کی حیثیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سنت والی حدیث کو لے کر سورہ فاتحہ کو فرض اور ضروری قرار دینا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کر آپ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں ضروری اور فرض قرار دے رہے ہیں، وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت والی حدیث کو لے کر اس کو فرض کو اس کی سنت والی حدیث سے استدلال کر کے اس کو دلیل بنا کر اس کو فرض قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نماز جنازہ کا فرض ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کو ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ زور سے پڑھنے کا ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے پڑھا ہے لہذا ہم بھی زور سے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا آگے؟ تمہیں بتانے کے لیے، تمہاری تعلیم کے لیے میں نے زور سے پڑھا ہے۔ حقیقت میں وہ زور سے پڑھنا نہیں ہے، تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے؟ زور سے میں نے کیا کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جانو کہ وہ کیا ہے معلوم ہے سنت ہے۔ یہ جاننے کے لیے، تمہیں بتلانے کے لیے میں نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ زور سے پڑھنا ہے، نہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ ضم سورہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ نماز جنازہ نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے، اور جو ہے نا زور سے اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اس لیے بتایا تھا کہ تعلیم کے لیے بتایا تھا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ وہ سنت ہے۔ زور سے پڑھنا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا ہے یہ بتانے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنا ہے یہ بتانے کے لیے کیا ہے آپ نے زور سے پڑھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زور سے پڑھا وہ تعلیم کے لیے پڑھا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز جنازہ میں زور سے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ تو نہ نماز نہیں ہے، نماز جنازہ جب نماز نہیں ہے تو پھر اس سے سورہ فاتحہ بھی اس کے اندر ضروری نہیں ہے۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعلیم کے طور پر بیان فرمایا ہے تو اس کو تعلیم کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے نا ضروری قرار دینا زور سے پڑھنے کو یہ غلط ہے، کیونکہ تعلیم کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ بس اوقات بچے کو نماز آپ صباحیہ وغیرہ میں دیتے ہیں، مدارس میں کیا کرتے ہیں بچوں کو نماز سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹھہرا کرتے ہیں صفوں میں، ثنا بھی زور سے پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی زور سے پڑھاتے ہیں، اخلاص بھی پڑھاتے ہیں، رکوع کی تسبیحیں بھی بچے زور سے پڑھتے ہیں امام صاحب، اور جو ہے نا سجدے کی تسبیح بھی زور سے پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچے سن لیں کب کیا پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے۔ تو یہ بتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، حقیقی طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو نماز سکھا رہے ہیں، مثلا میں آپ کو نماز سکھا رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ پوری نماز سکھانا چاہ رہا ہوں تو نماز سورہ میں کیا کرتا ہوں؟ اب دیکھو مثال کے طور پر ایسی نماز سکھا رہا ہوں میں، آپ ادھر پلٹ کے سکھایا تو آپ کو کہاں دکھتا؟ ایسے دکھا رہا ہوں، سب سے پہلے قبلے کی طرف میرا رخ نہیں ہے۔ دوسری بات میں کیا کرتا ہوں؟ ثنا اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے آپ کو، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ ضم سورہ، پھر اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر قاعدے میں تشہد التحیات للہ، یہ سب میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں۔ نہ رکوع کی تسبیح کوئی کسی کے پاس بھی نماز میں زور سے پڑھنا ہے، نہ ثنا زور سے پڑھنا ہے، نہ تشہد زور سے پڑھنا ہے، نہ درود ابراہیم زور سے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو سکھانے میں اور حقیقت میں بات کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زور سے پڑھے تھے وہ سکھانے کے لیے پڑھے تھے، وہ سکھانے کے لیے پڑھے تھے، ایسا نہیں کہ یہ بتانے کے لیے نہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کیا کرنا ہے؟ زور سے پڑھنا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے پڑھے تھے۔ تو لہذا زور سے پڑھنے کا بھی جو ہے نا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے نا ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو لہذا دعا کے میں نے پہلے بتا دیا، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام بخاری نے جو نماز کی جو صلاۃ کی جو تفسیر کی ہے دعا کی بھی ہے، تو صلاۃ الجنازہ کے معنی ہمارے پاس کیا ہے؟ دعاء الجنازہ، جنازے کی نماز، جنازے کی دعا۔ ہم دعا جو بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں؟ دعا نماز کیوں نہیں بول رہے اس کو؟ دعا کیوں بول رہے ہیں؟
اگر نماز ہوتی تو اس میں رکوع بھی ہوتا، نماز ہوتی تو اس میں سجدہ بھی ہوتا، نماز ہوتی تو اس میں قاعدہ بھی ہوتا. یہ تمام چیزیں نماز جنازہ میں نہیں ہیں، نماز جنازہ میں نہیں ہے، تو لہذا یہ نماز نہیں ہے. اور ایک بات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھی وہ صرف ایک تکبیر کے بعد پڑھی، ہر تکبیر کے بعد نہیں پڑھی. اگر وہ نماز ہوتی تو نماز جنازہ کی 4 تکبیرات 4 رکعت کے قائم مقام ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیر پڑھتے ہیں، وہ 4 تکبیریں 4 رکعت کے قائم مقام کے برابر ہیں. تو جب 4 رکعت کے برابر ہے تو ہر رکعت کے بعد، ہر تکبیر کے بعد، جیسے نماز میں 4 رکعت والی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر تکبیر کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی پڑھیں گے. اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو نماز سمجھتے تو صرف ایک تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، ہر تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھتے تھے. تو نماز جنازہ کو انہوں نے نماز نہیں سمجھا، اور اس میں جو سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا اس کو قرات کی حیثیت سے نہیں بلکہ دعا کی حیثیت سے پڑھا. تو پہلی بات، ہم جو نماز جنازہ کو جو دعا کہتے ہیں، اس لیے دعا کہتے ہیں، میت کے لیے دعا ہے اس لیے دعا کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ اگر نماز ہوتی تو اس میں رکوع بھی ہوتا، سجدہ بھی ہوتا، اور جو ہے نا قاعدہ بھی ہوتا. وہ تمام چیزیں جو نماز میں ہوتی وہ تمام چیزیں ہوتی، سوائے تکبیر کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سوائے تکبیر کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب رہا اس میں جو چیزیں پڑھی جانے والی ہیں، نماز جنازہ میں جو چیزیں پڑھی جانے والی ہیں اس کی حیثیت صرف دعا کی ہے، قرات کی نہیں ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب تم میت کے لیے کیا کرو، معلوم ہے نماز پڑھو یا دعا کرو تو کیا کرو، اس کے لیے دعا خاص کرو. جب میت کے نماز کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے کے لیے، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز پڑھو اس کے لیے خالص دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو. قرآن پڑھو بلکہ قرات پڑھو بلکہ نہیں ہے، دعا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جنازہ میں جو بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعا کی حیثیت سے پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی حیثیت سے اس میں کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارے دلائل. اور ہمارے جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے نا ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن مسعود بدائع و صنائع کتاب ہے فقہ کی، اس میں جو ہے نا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا ولا قراءۃ فی صلاۃ الجنازہ، کہ نماز جنازہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرات کو ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا. قرات کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے کو، قرات کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے کو. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہے، فقہائے صحابہ میں سے ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ رکھنے والے صحابی تھے، اور مسلک حنفی کی تقریباً بنیاد اسی پر ان کے احادیث پر ہے. تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ گفتگو کیا ہے، وہ لوگ جو حضرات اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کو نماز کی حیثیت دیتے ہیں، تو جب نماز ہے تو نماز کی حیثیت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو نماز میں جو شرائط ہے وہی شرائط، بدن کا پاک ہونا وغیرہ، یہی شرائط نماز جنازہ میں پائے جاتے ہیں. جب وہ نماز ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے. جب سورہ فاتحہ ضروری ہے، ضم سورہ ضروری ہے، تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا تھا، اس کو زور سے پڑھا تھا. لہذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، زور سے پڑھنا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہے، وہ ارکان کی بنیاد پر آپ جو ہے نا نماز جنازہ کو نماز جنازہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سجدہ تلاوت میں بھی وہ ارکان وہ شرائط پائے جاتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کو نماز نہیں کہتے. جب نماز جنازہ نماز نہیں ہے تو اس میں قرات یعنی سورہ فاتحہ اور ضم سورہ نہیں ہے. جب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا کرنا ہے، اس میں دعا ہے. وہ دعا ہے تو سب کچھ کیا ہے، معلوم ہے دعائیں ہی اس کے اندر ہوگی. جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو تو جو ہے نا کیا کرو، تم اس کے لیے خالص دعا کرو. قرآن پڑھو، ضم سورہ پڑھو، ایسی کوئی تذکرہ اس میں نہیں ہے. اور کئی صحابہ اور تابعین میں سے کئی صحابہ اور تابعین جو ہے نا، یہ کوئی بہت سے صحابہ، کثیر صحابہ اور تابعین جو ہے نا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بعض صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، وہ بھی بہت کم مقدار میں، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی قرات کی حیثیت سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ دعا کی حیثیت سے پڑھتے تھے. اور زور سے پڑھنے کے وہ بھی قائل نہیں تھے، لیکن زور سے اس لیے پڑھتے تھے کہ تاکہ لوگوں کی تعلیم ہو سکے. آخری بات، میں اہل حدیث حضرات کے خود امام ابن تیمیہ جو ان کے امام ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہوئے جو ہے نا اپنی گفتگو کو اس حوالے سے ختم کرتا ہوں. ابن تیمیہ خود جو ان کے بڑے امام، اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم، مستند عالم اور امام جو ہے نا مانے جاتے ہیں، ابن تیمیہ
تو ابن تیمیہ خود فرماتے ہیں جو ہے نا فیض الباری میں ابن تیمیہ کے اس روایت کو بخاری شریف کی شرح فیض الباری میں ابن تیمیہ کے حوالے سے اس روایت کو اس قول کو بیان کیا گیا ہے ابن تیمیہ کو کہ ان جمہور السلف کانوا یکتفون بالدعاء ولا یقرؤون الفاتحۃ. ہاں نام وثبت عن بعضهم، یہ الفاظ ہے ابن تیمیہ کے. ان جمہور السلف کانوا یکتفون بالدعاء ولا یقرؤون الفاتحۃ فی جنا کانوا یکتفون بالدعاء ولا یقرؤون الفاتحۃ نام ثبت عن بعضهم. یہ ابن تیمیہ جو اہل حدیث حضرات کے مستند عالم مانے جاتے ہیں، وہ ان کو امام کی حیثیت درجے کے، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ تابعین اور بزرگان جتنے بھی اسلاف ہیں ہمارے جو بڑے ہیں، اکثر اسلاف کانوا یکتفون بالدعاء، نماز جنازہ میں صرف دعا پر اکتفا کرتے تھے، صرف دعا پر اکتفا کرتے تھے. ولا یقرؤون الفاتحۃ، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. نعم ہاں ثبت عن بعضهم، ان میں کے بعض حضرات سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن اکثر کیا کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نماز جنازہ میں صرف کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے. یہ ہے ابن تیمیہ خود ان کے امام کا جو ہے نا یہ قول ہے. تو عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو بس یہی ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ دراصل دعا ہے میت کے لیے. وہ عام نماز پنج وقتہ نمازوں کی طرح جو ہے نا نماز نہیں ہے. اگر پنج وقتہ نمازوں کی طرح نماز ہوتی تو آپ دیکھیں گے کسی بھی فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، کسی بھی نماز میں کوئی بھی نماز رکوع اور سجود اور قاعدے سے خالی نہیں ہے. تو نماز جنازہ میں بھی رکوع اور سجود اور قاعدہ ہوتا تھا اگر یہ نماز ہوتی تو. وہ صرف ایک دعا کی حیثیت اس کی ہے، اور اس میں جو چیزیں پڑھی جائیں گی وہ بھی دعا کی حیثیت سے پڑھی جائیں گی، اور لہذا اس کو نماز سمجھنا یا جو ہے نا اس میں سورہ فاتحہ یا ضم سورہ کو ضروری قرار دینا یا زور سے پڑھنا، یہ جو ہے نا مشروع، یہ صحیح جو ہے نا نہیں ہے. تو یہ ہے خلاصہ نماز میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنے کا. یہاں تک آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی. اب رہا جو ہے مسائل میں آپ حضرات کے سامنے سد تلاوت کے حوالے سے مسائل بیان کیے جا رہے تھے. اب رہا مریض کی نماز کا بیان. نماز ہر حال میں فرض ہے، آدمی کسی بھی حالت میں ہو، جب تک کہ اس کے اندر ہوش و حواس باقی ہے، اعضاء میں حرکت باقی ہے، اس وقت تک نماز پڑھنا فرض ہے. کبھی نماز معاف جو ہے نا نہیں ہے. نماز فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے. آدمی جس حالت میں ہو اس حالت میں ادا کرے گا. ہاں اس وقت نماز جو ہے نا معاف ہے جب اس کے اندر حرکت بھی باقی نہ ہو، اس کے اعضاء میں حرکت باقی نہ ہو، یا وہ کوما میں چلا جائے، بے ہوش جو ہے نا ہو جائے. تو اس صورت میں بھی نماز کب معاف ہے وہ آگے میں آپ کو بتلاؤں گا. ہر وقت ہر نماز معاف نہیں، کتنے نمازوں کے بعد معافی ہے اس کا بھی تذکرہ آگے کروں گا. تو بیمار کی نماز کا بیان. اگر کوئی آدمی بیمار ہے، تو بیمار ہے وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، کھڑے ہو کر قیام کی طاقت جو ہے نا نہیں رکھتا، قیام کی طاقت نہیں رکھتا، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتا، یا طاقت تو رکھتا ہے مگر کھڑے ہونے سے بیماری اور کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، یا بیماری میں دیر سے بیماری ختم ہونے، شفا ہونے کا کیا ہو؟ اندیشہ ہو. مثال کے طور پر کسی کے پیروں میں فریکچر آ گیا، کچھ ایسا مجبوری پیروں میں زخم ہو گیا کہ اگر وہ نماز میں ٹھہرے گا تو یا تو بے انتہا تکلیف ہوتی ہو، یا تو بے انتہا تکلیف، معمولی نہیں، بے انتہا تکلیف ہوتی ہو، ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو، یا ٹھہرنے سے وہ فریکچر یا جو بھی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے اس میں کیا ہے اس کی بندش میں فرق آ جاتا ہو، یا دیر سے کیا ہوتا ہو وہ صحیح ہونے کا، سیٹ ہونے کا اندیشہ ہو. تو ایسی صورت میں آپ کو ٹھہرے بغیر جتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں ٹھہرے. بالکل نہیں ٹھہر سکتے تو آپ زمین پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. بالکل نہیں ٹھہر سکتے تو زمین پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ آپ نماز پڑھیں گے. نہیں تھوڑی دیر بھی ٹھہر سکتے ہیں، تکبیر تحریمہ کی اتنی دیر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھہر سکتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ لکڑی کے سہارے سے کیوں نہ ہو، دیوار کے سہارے سے کیوں نہ ہو، اگر آپ تکبیر تحریمہ کی اتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں، اللہ اکبر اتنے کہنے کی اتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہر کر اس کے بعد کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. ٹھہریں اس کے بعد کیا ہو جائیں؟ جو ہے نا بیٹھ جائیں. ٹھہرے اور بیٹھ جائیں. نہیں اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکتے آپ، بالکل ٹھہر نہیں سکتے، تو زمین پر بیٹھ کر کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیں. زمین پر بیٹھ کر کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اب رکوع اور سجدے کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر آپ دو زانوں یعنی جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھ کر جو ہے نا رکوع اور سجود اچھی طرح کر سکتے ہیں. اچھی طرح کا مطلب
रुकू के लिए घुटनों के बराबर झुकें और सजदे के लिए नाक और पेशानी ज़मीन पर लगाएं। ऐसा पढ़ सकते हैं जैसा नॉर्मल आदमी बैठकर नमाज़ पढ़ता है। अगर वैसा पढ़ सकते हैं आप तो वैसा पढ़ें, वैसा नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ सकते हैं तो इशारे से पढ़े। जिस अंदाज पैर अगर 2 जानों बैठ सकते हैं 2 जानों बैठे, जो है ना 4 जानों यानी अदब से जैसा बैठते हैं हम, जिसको अदब से बैठना कहते हैं, वैसे बैठे, या पैर लंबे करके बैठते हैं तो पैर लंबे करके बैठे। इशारे से नमाज़ पढ़ना है। सज्दा और रुकू सज्दा नहीं कर सकते तो इशारे से पढ़े। रुकू के लिए थोड़ा कम झुके, सज्दे के लिए थोड़ा ज़्यादा झुके। तो अगर कोई आदमी खड़े रहने की कुदरत थोड़ी भी रखता है तो खड़े होकर बाकी नमाज बैठकर क्या करे, मुकम्मल करे। बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में जैसा नॉर्मल आदमी बैठकर नमाज पढ़ता है वैसे पढ़े, या इशारे से पढ़ना है तो इशारे से पढ़े, 2 जानों बैठना है तो 2 जानों बैठे, 4 जानों जैसे अदब से बैठना है वैसा बैठे, जैसा भी बैठे मगर बैठकर नमाज क्या करे, पढ़े। ये खड़े होने की बात थी। बिल्कुल खड़े नहीं होते तो शुरू से बैठ के नमाज पढ़े। थोड़ा भी खड़े रह सकते हैं तो खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहें, या सूरह फातिहा पढ़ सकते तो सूरह फातिहा पढ़िए। जितना ठहर सकते हैं उतना ठहर कर बाद में बाकी नमाज क्या करें, बैठकर रुकू और सुजूद बैठकर क्या करें, अदा करें। नहीं ठहर तो सकते हैं लेकिन घुटनों में दर्द होने की वजह से या कुछ तकलीफ होने की वजह से रुकू और सजदा नहीं कर सकते, या सिर्फ सजदा नहीं कर सकते। रुकू तो कर सकते, रुकू और सजदा दोनों भी नहीं कर सकते, या रुकू तो कर सकते हैं लेकिन सजदा नहीं कर सकते मगर ठहरने की क़ुव्वत रखते हैं, ठहरने की क़ुव्वत रखते हैं। रुकू और सजदा दोनों नहीं कर सकते, या सजदा या सिर्फ सजदा नहीं कर सकते, तो वैसी सूरत में आप ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ना है। ज़मीन पर बैठकर क्या करना है, नमाज पढ़ना है। ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में मैं वैसे ही जैसा नॉर्मल आदमी बैठकर जो है ना 2 जानों बैठकर रुकू और सुजूद करता है वैसे करें, या अदब से बैठकर रुकू और सुजूद कर सकते हैं तो वैसे करें, या इशारे से रुकू सुजूद कर सकते हैं तो वैसे करें, या पैर लंबे करके रुकू सुजूद इशारे से कर सकते हैं तो वैसे करें। जैसे कर सकते हैं वैसे करें, बैठकर जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ें। ऐसा बैठने की अगर ज़मीन पर इस्तिताअत है तो। अब अगर बैठने की भी ज़मीन पर इस्तिताअत नहीं है, बैठ भी नहीं सकते ज़मीन पर, अगर वैसी कैफियत है, उस सूरत में है कुर्सी पर बैठना। उस सूरत में है कुर्सी पर बैठना। समझ में आ गई बात। पहले तो खड़े रहने की गुंजाइश है तो मामूली भी खड़े रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते तो बैठ के नमाज पढ़े। दूसरा, खड़े रहकर नमाज पढ़ सकते हैं, खड़े तो रह सकते हैं लेकिन रुकू और सजदा 2 भी नहीं कर सकते, या जो है ना सजदा नहीं कर सकते, तो वैसी सूरत में आप क्या करें, बिल्कुल ज़मीन पर बैठकर हर हाल में बैठकर नमाज पढ़ना। बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में पूरी सूरतें जायज़ है। बैठक 2 जानों भी हो सकती है, 4 जानों भी हो सकती है, पैर लंबे करके भी हो सकती है, और रुकू और सजदा झुककर रुकू, सजदा पूरा नाक और पेशानी ज़मीन पर लगाकर भी हो सकता है, या रुकू में थोड़ा कम, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुककर भी जो है ना हो सकता है। जैसे भी अंदाज में ज़मीन पर बैठकर पढ़ सके पढ़ें। जब ज़मीन पर बैठकर पढ़ना, रुकू और सुजूद करना किसी भी हैसियत से मुमकिन ना हो तो उस सूरत में आपको इजाज़त है कुर्सी पर बैठने। उस सूरत में है आपको इजाज़त है कुर्सी पर बैठने की। कुर्सी पर बैठकर भी नमाज पढ़ने की बेहतर सूरत बता रहा हूँ मैं। बेहतर सूरत ये है कि आप क़ियाम में खड़े रहें, खड़े रह सकते हैं तो खड़े रहें, खड़े होकर क्या करें, उसके बाद रुकू कर सकते हैं तो रुकू करें। अब सजदा तो जाहिर सी बात है कुर्सी पर ही बैठकर क्या करेंगे। रुकू जो है ना कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में 2-3 सूरतें हो सकती हैं। आप क़ियाम तो कर सकते हैं लेकिन रुकू नहीं कर सकते, तो खड़े हो सकते हैं, क़ियाम कीजिए। उसके बाद रुकू में आप बैठे हैं, ऐसा कुर्सी पर बैठे हैं, रुकू नहीं कर सकते, जैसा आम नॉर्मल आदमी रुकू करता है वैसे रुकू नहीं कर सकते, तो रुकू में थोड़ा झुकिए, सजदे में थोड़ा और ज़्यादा क्या किए, झुकिए। अब बाज़ लोग हाथों को सामने लाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, और बाज़ लोग क्या करते हैं कुर्सी पर तख्ता डाल के कुर्सी पर सजदा करते हैं। तो किसी चीज़ पर सजदा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सामने तकिया रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सामने तख्ता रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। रुकू में थोड़ा कम झुके, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुके। ये कब की बात बता रहा हूँ, खड़े तो हो सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, खड़े तो हो सकते हैं लेकिन रुकू और सजदा नहीं कर सकते। तो जितना खड़े हो सकते हैं खड़े हों, उसके बाद बैठकर रुकू थोड़ा कम झुकें, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुकें। नहीं, आप खड़े भी रह सकते हैं, रुकू भी कर सकते हैं, ज़मीन पर तक बैठने नहीं आता आपको पैरों में घुटनों की तकलीफ की वजह से या किसी और वजह से, तो लिहाजा खड़े होकर क़ियाम करें, रुकू जैसा नॉर्मल आदमी करता है वैसे करें, फिर सजदे में रुकू में इसमें कुर्सी पर बैठकर क्या करें, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुके। ये तरीक़ा है। कुर्सी पर बैठना कब है, जबकि आप ज़मीन पर बैठना बिल्कुल
ممکن نہ ہو کسی بھی طرح سے زمین پر نماز پڑھنا، بیٹھنا یا نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو تب کرسی پر ہے. اور وہ بھی بیٹھنے کے معاملے میں بھی اگر تکلیف تھوڑی بہت ہوتی ہو تو کرسی پر اجازت نہیں ہے. بے انتہا تکلیف ہوتی ہو یا پیر جو ہے نا فریکچر ہو گیا، بگڑنے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا جو ہے نا دیر سے صحت یابی ہونے کا اندیشہ، ویسی صورتوں میں ہے. معمولی تکلیف کی بنیاد پر ویسا کرنا نہیں ہے. یہ مسائل ہیں. اب آپ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ بعض لوگ معمولی باتوں پر کرسی پر جو ہے نا بیٹھ رہے ہیں. واقعی اگر مجبور ہے تو شریعت کبھی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ انسان کو اللہ اس کی طاقت اور قدرت سے زیادہ کبھی جو ہے نا اس کو حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت اور قدرت کے حساب سے ہی اسے حکم دیتا ہے. تو اگر آپ کے اندر واقعی نیچے بیٹھ کر کسی بھی حالت میں نماز پڑھنے کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ویسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں گنجائش ہے، تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر وہاں اگر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو لوگ تو نہیں، امام صاحب نہیں سمجھیں گے، مقتدی نہیں سمجھیں گے، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے اور نماز کو قبول کرنے نہ کرنے، ثواب دینے نہ دینے کا وہی حقدار ہے. اب یہاں پر آپ کی مرضی اور اللہ آپ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. واقعی مجبور ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. معمولی سی تکلیف اگر برداشت کر سکتے ہیں تو جو ہے نا کر لیں. دعوتوں میں ایک گھنٹہ ٹھہر کے برداشت کرتے ہیں کہ شوگر ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن گھر میں دال کھانا کہاں کھائیں، گھر میں بریانی مل رہی، نہ یہاں پہ 8 قسم کا پلیٹ مل رہی، اس کے واسطے بھوک برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں دعوت کے واسطے. تو اللہ کی عبادت کے واسطے تھوڑی بہت تو تکلیف جو ہے نا برداشت کرنا ہے. یہ جو دعوت میں کھائے وہ غلاظت بن کے نکل جاتا، لیکن جو عبادت کی ہے وہ نور بن کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو لہٰذا ایک غلاظت اور نور میں تو تھوڑا اہتمام ہونا چاہیے، فرق ہونا جو ہے نا چاہیے. تو بہرحال عزیزان محترم یہ تھے مسائل. اگر کوئی آدمی کوما میں چلا جائے یا بے ہوش ہو جائے، اس کو ہوش ہی نہ ہو، اگر یہ کیفیت 5 نمازوں کا وقت گزرنے تک رہے، یعنی 5 نمازوں کا وقت گزر جائے، وہ کوما سے اور بے ہوشی سے باہر ہی نہ آئے، تو پھر وہ 5 وقت کی نماز، وقت گزر جانا پورے 5 نمازوں کا. 4 نمازوں کا وقت گزر گیا تھا، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کا وقت آ گیا، ابھی پورا نہیں ہوا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، عشاء کا وقت آ گیا، تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے. 5 نمازوں کا پورا وقت گزر گیا، اس کے بعد ہوش آیا تو پھر جو ہے نا اس کے لیے پوری نمازیں معاف ہیں. اس کے لیے پوری نمازیں کیا ہے؟ معاف ہے. اور اگر 5 نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے، ایک نماز سے پہلے بھی اگر وقت آ گیا تو پوری نمازیں اسے پڑھنا ہے. جیسے فجر میں بے ہوش تھے، ظہر میں بے ہوش تھے، عصر میں بے ہوش تھے، مغرب میں بے ہوش تھے، عشاء میں رات میں 1 بجے 2 بجے ہوش آیا، تو آپ کو عشاء کی نماز تو ادا پڑھنا ہے کیونکہ وقت باقی ہے، باقی نمازوں کی قضا آپ کو کرنا ہے. نہیں پورے 5 نمازوں کا وقت گزر گیا، دوسرے دن کی فجر گزر گئی، آگے آ گئی، تو اس صورت میں وہ 5 نمازیں معاف ہیں. تو 5 نمازوں کے وقت گزرنے سے 5 نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے تک اگر آپ کو ہوش آ جائے تو پوری قضا کرنا ہے. وہ وقت گزر گیا تو اب کتنا بھی گزرو، 1 دن ہو، 2 دن ہو، 4 دن ہو، 8 دن ہو، 15 دن ہو، 1 مہینہ ہو، کتنے بھی دن بے ہوش ہو آپ، وہ نمازیں آپ کی نہیں ہیں، معاف ہے. 5 نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے اگر آ گیا تو پوری پڑھنا ہے. ادا کا وقت رہا تو ادا پڑھنا ہے، قضا کا وقت رہا تو قضا پڑھنا ہے، ورنہ قضا پڑھنا ہے. نہیں اگر 5 نمازوں کا وقت گزر گیا تو جتنا بھی وقت گزرو، 5 نمازوں کا ہو، 10 نمازوں کا ہو، 15 کا ہو، 20 کا ہو، مہینہ گزر جائے، وہ معاف ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے معاف ہے. اور ایک بات اہم اور بنیادی بات بتا رہا ہوں میں، آپ ذہن میں رکھیے غور سے. ایک یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. ہمارے پاس جو ہے نا عام طور پر ایک بات یاد رکھیے، میں ایصال ثواب، دہم، چہلم، برسی کا جو ہے نا انکار کرنے والا نہیں ہوں میں، اس کا منکر نہیں ہوں میں. پہلے بات یہ ذہن میں رکھیے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے. آپ دہم بھی کر سکتے ہیں، چہلم بھی کر سکتے ہیں اور برسی بھی کر سکتے ہیں. یہ اس میت کو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب کیا ہے معلوم ہے، میت کو پہنچائے. یہ جائز ہے شریعت میں. لیکن اس سے بہتر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بہتر بات بتا رہا ہوں. مسئلہ پہلے سن لیجئے. اگر کسی آدمی کا انتقال کا وقت زندگی میں جب تک ہے، پہلے یہ کوشش کر لینا چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کر لے. اور اگر نمازوں کی پابندی، کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس کو زندگی میں کب بھروسہ نہیں ہے، اس لیے قضاؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. قضا کو کرنے کا، نمازوں کو قضا کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کے بعد تھوڑا پہلے چلے جائیں، سنت کے ساتھ کیا کریں، ایک فجر کی قضا کر لیں. ظہر میں جب چلے جائیں، اس کے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، جب بھی وقت ملے ظہر کی قضا کر لیں. عصر کی نماز پڑھنے جائے تو عصر کی قضا کر لیں، فرض کے ساتھ عصر کی قضا بھی کر لیں. مغرب میں مغرب کی قضا کر لیں، عشاء میں عشاء کی قضا کر لیں. اس طرح آپ کی نمازیں قضا ختم ہوتے چلے جائیں گی اور آپ کو آسانی سے کیا ہو جائے گا، مثلا 5 منٹ کی زیادتی سے آپ قضا نمازیں بھی مکمل ہوتی جائیں گی. اب نیت کیسا کرنا، وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو نیت کیسا کرنا،
تو یا اللہ میں پہلی جو فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، دوسری جو چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، تیسری جو چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں۔ یہ ایسے کیا کریں، یاد نہ ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، نہیں دن یاد ہے، وقت یاد ہے تو وہ دن کا تذکرہ کرنا، جمعرات کی فجر، جمعہ کی فجر، فلاں جمعہ کی فجر، یہ ایسا یاد ہے تو یاد، وہ نیت کا، نیت میں تو دل میں ارادہ ہونا، زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو دن یاد ہو، وقت یاد ہو تو وہ کریں، یا یاد رہو کئی نمازیں ہیں تو پھر پہلی دوسری تیسری اس طرح۔ تو زندگی میں جب تک دنیا سے جانے کا وقت آ جائے کوئی نمازوں کی ذمہ داری باقی نہ رکھے، کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے سوال نمازوں کا ہی ہوگا۔ فرسٹ امپریشن از اے بیسٹ امپریشن، اگر وہاں کامیاب ہو گئے تو پھر دوسرا وہاں امپریشن آپ کا اچھا رہا تو پھر دیگر معاملات بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے گا۔ پہلے سوال میں جب اٹک گئے بولے تو پھر امتحان میں فیل۔ تو اسی لیے یہ کوشش یہ کریں کہ پہلے تو نمازیں قضا ہی نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ دن میں 1.25 سے 1.5 گھنٹہ ہے آپ کو نماز، وہ بھی مختلف اوقات میں۔ ویسا وقت تو ہم ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، فون پہ چیٹنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں، گیماں کھیلنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو لیکن جو ہے نا یہ کرے کوئی نہیں، اگر کچھ چھوٹ گئی ہے نماز یا غفلت ہو گئی ہے تو جب تک زندہ رہے اس کو قضا کرنے کی کوشش کرتے رہے، جو ہے نا۔ اس کے بعد اگر وفات کا وقت آ گیا اور قضا کا وقت بھی نہیں ہے، اب جو ہے نا بالکل وقت آ گیا، تو اگر کوئی آدمی وفات کا وقت آ گیا لیکن اس کی نمازیں کچھ قضا باقی ہیں تو وہ کیا کرے، اگر اس کا مال ہے، دولت ہے، مال و دولت ہے تو وہ کیا کرے، وصیت کر جائے کہ میری نمازوں کے بدلے میں میری نمازوں کا فدیہ ادا کرے، میری نمازوں کا کفارہ، جس کو ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں، کفارہ بولتے ہیں۔ تو جیسے روزوں کا کفارہ ہوتا ہے، نمازوں کا کفارہ کیا کر دے، کفارہ اس لیے بولوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے بولوں، فدیہ۔ تو نمازوں کی فدیہ بولے تو کوئی چیز کسی عبادت کی طرف سے دینا، تو اب اس کو قضا کرنے کی قوت اس کے اندر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ مرتے وقت وصیت کر گیا، تو جو ہے نا وصیت کرنے کے بعد اس کے میرے مال بھی موجود ہے اس کا، کہ وصیت کر کے گیا کہ میرے مال میں سے جو ہے نا وہ نمازوں کا صدقہ و فدیہ کیا کرے، جو ہے نا ادا کرے، بلکہ اپنے وارثوں کو وصیت کر کے گیا، تو مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اس کے قرضے ادا کرنے کے بعد مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصے میں سے وہ جو وصیت کیا ہے نمازوں کا فدیہ دینے کا وہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد باقی جو مال ہے وارثوں کے درمیان 2 حصے تقسیم ہوں گے۔ اگر نمازیں اتنی ہیں کہ وہ ایک حصے میں پوری نہیں ہوتی، وہ ایک حصہ مال میں نمازوں کا فدیہ پورا جو ہے نا نہیں ہوتا، تو پھر ویسی صورت میں اتنا دے دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، ورثہ کا حق ہے۔ نہیں ورثہ اچھے مالدار ہیں، وہ ہے کوئی وارث کوئی بیٹے وغیرہ نہیں میں نے لیتا، ابا کا فدیہ دے دو بلکہ اگر کوئی دے دیے تو اور زیادہ کیا کر سکتے ہیں، وارثوں کی رضامندی سے کچھ اور بھی زیادہ بھی کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ وارث بول دیے 3 حصے تھے، ایک حصے میں تو فدیہ دے دیے، 2 حصے ہیں، ایک حصے میں ہم بانٹ لیں گے اور ایک حصہ ابا کے لیے فدیہ دے دیجیے، امی کے لیے فدیہ دے دیجیے۔ وارثین آپس میں راضی ہو کر وہ ایک حصے سے زیادہ اگر فدیہ دینا چاہے تو دے بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نمازوں کی باس پرس نہیں ہوگی، نمازوں کی باس پرس نہیں ہوگی۔ اب ایک نماز کے بدلے میں کتنا دینا ہے، ایک نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر، ایک نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر گیہوں کے برابر دینا ہے۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے، اب اس میں جو ہے نا مکتب فکر کا اختلاف ہے۔ دیوبندی مکتب فکر علماء کے پاس 2.25 ہے اور نظامیہ کے علماء کے پاس 1.25 کلو ہے۔ یہ جتنی بھی گیہوں ہے، اور اگر آپ دیوبندی مکتب فکر کو فالو کرتے ہیں تو 2.25 کلو، یا نظامیہ کو فالو کرتے ہیں تو 1.25 کلو، تو لہذا اس کی جو قیمت ہوتی ہے ہر نماز کے بدلے میں آپ ادا کرتے ہیں۔ ایک 60 روپے سمجھیے مثال کے طور پر، 1.25 کلو گیہوں کے 60 روپے ہو رہے ہیں یا 50 روپے جو بھی ہو رہے ہیں، تو وہ اس وقت جس وقت دے رہے ہیں اس کا دیکھیں گے، پرانا نہیں۔ تو اس وقت جو دیکھ رہے ہیں بازار کی قیمت، کنٹرول کی نہیں، کنٹرول کی گیہوں نہیں، بازار کی گیہوں، بازار میں جو اچھی گیہوں ہے 1.25 کلو گیہوں کی جو آپ کھاتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ آپ خراب کھا رہے ہیں کنجوسی سے تو اس کا اعتبار نہیں رہے گا، جو اچھی گیہوں ہے اس کا اعتبار رہے گا۔ بعض لوگ پیسے رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، مگر کھاتے ہیں کم، جو باسمتی چاول کا نہیں کی پیسے رہتے ہیں لیکن کھاتے ہیں موٹا چاول، تو وہ آپ کی کنجوسی کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ آپ کی استطاعت کے لحاظ سے جو بازار میں گیہوں اچھی مل سکتی ہے، ہر نماز کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں دی جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ امید ہے اس کی رحمت سے کہ وہ نماز کی پوچھ اس کو قیامت کے دن میت کی نہیں ہوگی۔ یہ ایک صورت کیا ہے، میت وصیت کر کے مرا تھا، نہیں کبھی وصیت کر کے نہیں مرا، بیٹوں نے بچوں نے احساس مندی سے، باوا تو مال نہیں چھوڑے لیکن اپنے احساس مندی سے بیٹوں نے ماہانہ یا سالانہ یا کچھ زخم دی باپ کی طرف سے، تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چیزیں کیا ہو جائیں، نمازیں ختم ہو جائیں۔ تو اب یہاں میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دہم کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، یہ کھانے کے سب سے زیادہ حقدار غربا ہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ پیٹ بھرے لوگوں کے اس میں ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی ثواب ہے لیکن غربا زیادہ حقدار ہیں، ان کو زیادہ کھلانے کے بجائے پیٹ، بلکہ ہمارے پاس تو مزاج یہ ہو گیا، لوگ آپ پوچھ رہے ہیں کیا دہم نہیں کرے، کیا چہلم نہیں کرے، کیا
بلکہ کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں ارے نہیں کرے تو لوگاں کیا سمجھیں گے، جو ہے نا یہ چہلم نہیں کرے، دہم چہلم میں سے کوئی تو بھی ایک بڑا کرنا، یہ ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے، وہ مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے میت کے لیے، ورنہ کوئی اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دہم مختصر طور پر کریں، غریب کسی مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں، 800 لوگوں کو کھلانے کے بجائے کسی غریب مدرسے کے بچوں کو 200-300 بچوں کو کھلا دیں، چہلم میں کھلا دیں، برسی کھلا دیں، یا غریبوں کو کھلا دیں، اور جو پیسہ ہے وہی پیسہ ان کی نماز کے بدلے میں، ان کے روزوں کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے کیا کر دیں، ادا کر دے، تو یہ ان کے لیے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیوں میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایصال ثواب سے، کھانا کھلانے سے ان کو ثواب ملے گا، لیکن نمازوں کی پکڑ معاف نہیں ہوگی۔ ثواب ملے گا لیکن پکڑ معاف نہیں ہوگی۔ اب یہ کرنے سے جو فدیہ دے رہے ہیں آپ، اس سے پکڑ ختم ہو جائے گی، تو آپ فیصلہ کر لیں گے ثواب کے ساتھ پکڑ بہتر ہے یا بغیر پکڑ کے جو ہے نا چلنا یہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے مریض کے حوالے سے، پھر وفات کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔